عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے، اور عرض ادب کے بعد میری دعا یہ ہے کہ خداوند ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جب کتاب مقدس میں سے غور کریں گے، تفکر کریں گے، اس کلام پر توجہ دیں گے، تو میری دعا یہ ہے کہ خداوند ہمارے دلوں کو چھوئے اور خداوند ہمیں وہ برکات عطا فرمائے جو کہ ہمارے لیے بہت لازمی ہے۔ اپنے خالق کو پہچاننا، اس کے کلام کو پڑھنا، اس کے کلام کو سمجھنا ہمارے لیے بہت لازمی ہے۔ افواہیں اور دنیاوی تعالیم اور ایسے اخبار جو کہ مسیحی بھی اور ان میں سے بعض کلیسیا بھی غلط راستے پر جاتے ہیں، اور ان افواہوں کو باور کرنے کے لیے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ جب بھی ہم کچھ سنتے ہیں، کچھ بھی بیان یا ایکسکیویشن ہے یا کوئی دریافت ہے، ان چیزوں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم کتاب مقدس میں جائیں۔ کتاب مقدس میں دنیا میں بہت سی کہانیاں ہیں، بہت سے مسیحی ہیں جو کہ ایکسکیویشن میں لگے ہوئے ہیں، ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اپنے دل و جان سے تحقیق میں ہیں کہ خداوند کے کلام کی سچائی کو دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں۔ ان میں سے بہت سے حقائق بھی ہیں، مگر ان حقائق میں، ان تلاشوں میں، ان جستجو گروں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے نام کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بالا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کہہ بیٹھتے ہیں، اور اپنی تحقیق کو درست آشکار کرنے کے لیے وہ جھوٹ کا راستہ بھی اپناتے ہیں۔ تو ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ کن چیزوں کو ہم قبول کریں اور ان میں سے کن چیزوں کو ہم رد کریں۔ تو اس سلسلے میں میں ایک کلپ بھی، بلکہ ایک ساؤنڈ کلپ آپ کو سناؤں گا۔ ایک بہن، میری ایک عزیز بہن نسیم نے یہ ساؤنڈ کلپ بھیجی، اور میری ان سے بات بھی ہوئی ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ جب ہم کسی سنی سنائی بات کو یا دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، یا کسی سے سنتے ہیں، یا پھر سوشل میڈیا میں ہمارا ان سے رابطہ ہوتا ہے، تو ان کی سچائی کو جاننے کے لیے بہت سے معلمین ہیں کتاب مقدس کے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ان میں سے بہت سے معلمین جو زندگی ٹی وی کی وساطت سے کتاب مقدس کی تشریح کرتے ہیں، ان سے رابطہ کرنا بہت لازمی ہے۔ اور اپنے بھی جو آپ کے گھر میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں اگر کوئی کلیسیا ہے، کسی کلیسیا کے آپ اگر عضو ہیں، ممبر ہیں، تو اپنے پاسٹر سے بھی ضرور ان کی جانچ کرنا یہ بہت لازمی ہے۔ اور اپنے آپ بھی، آج تو خدا نے ہمیں انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کا، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کی ایک بھرمار دی ہے، ایک دریا، ایک سمندر کی سما ہے، تو اس میں تحقیق لازمی ہے ان چیزوں کے خلاف جو کہ جھوٹ پر مبنی ہیں، جو کہ سائنٹیفکلی درست ہیں، ان سے جانچ کرنا کہ کیا یہ حقیقی ہے۔ تو اس کے بارے میں میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم سب کو غلط بیانی سے محفوظ رکھے، اور کبھی کبھار ہم احساساتی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں خداوند یسوع مسیح پیارا ہے، وہ ہمارا خداوند ہے، وہ ہمارا منجی ہے، اور اس کے بارے میں اگر ہم نے کوئی بھی تعلیم دینی ہے تو وہ اس کتاب مقدس کے پنوں میں سے ہونی چاہیے، اور درست تحقیقات اور
تاریخی شواہد کے مطابق ہونی چاہیے، نہ یہ کہ اس کلام سے پرے۔ اس کلام سے پرے جو بھی ہم کہیں گے وہ نادرست ہوں گے، کیونکہ ہمارے لیے کل علم جو ہے، کل الہیاتی علم جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے، یہ ہمارے پاس ہے، یہ خدا کا مقدس کلام ہے۔ اس پر سوچنا، تفکر کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ باقی جو ریسرچ ہیں، انسانی ریسرچ ہیں، انسانی کتب ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کامنٹریز کتاب مقدس پر کامنٹریز بھی ہیں تو وہ انسانی خیالات ہیں، ان میں وہ ریسرچ ضرور کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کامنٹری نہ پڑھیں، کامنٹری بہت اچھی بات ہے کہ آپ کامنٹریز پڑھیں، بہت سے کامنٹریز ہیں، میرے پاس بھی بہت زیادہ کامنٹریز ہیں، اور جو لاگس بائبل سافٹ ویئر ہے، میں اسے لگ بھگ 32 سال سے استعمال کر رہا ہوں، 30 سال سے استعمال کر رہا ہوں، اس وقت سے جب یہ بہت کمیاب تھی اور بہت ہی مہنگا، مگر اس وقت سے آج تک میں نے اس کو سنبھالے رکھا ہے۔ اس میں بہت سے اور کتب بھی میں نے ڈالے ہیں، اور اگر میں اپنا لائبریری دکھاؤں تو یہ سب آ جائیں گے کہ کتنے زیادہ کتب ہیں میرے پاس، تحقیقی کتب ہیں اس ضمن میں۔ اور یہ بہت مہنگی سافٹ ویئر ہے جو کہ میں اس فون پر بھی استعمال کرتا ہوں، اس فون پر بھی اور اپنے لیپ ٹاپ پر بھی استعمال کرتا ہوں۔ تو بہت سے تحقیقی کتب ہیں اور تاریخی جو مسیحی محققین ہیں ان کے جو کتب ہیں یہاں پر میرے لیے ہے، اور میں اس میں جا کر اپنے تحقیق کو یہ نہیں کہ میں سب کچھ مانوں۔ اگر کسی نے کوئی کامنٹری دی ہے تو میں اس کامنٹری کو خدا کے کلام کے آیات میں سے ایک ایک کر کے جانچتا ہوں کہ بھئی اس نے اس آیت کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے اس تعلیم کے بارے میں یا اس کسی معجزے کے بارے میں کچھ اس نے کامنٹری دی ہے، تو میں اس پر زیادہ سوچتا ہوں، بلکہ دوسرے جو کامنٹیٹرز ہیں ان کے بھی میں خیالات جانچتا ہوں اور پڑھتا ہوں، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ کامنٹری بھائی ٹھیک دی ہوئی ہے یا غلط دی ہوئی ہے۔ بہت آسان ہے کہ ہم ان چیزوں میں پڑ جائیں اور مشکلات میں پڑ جائیں، تو بہت لازمی ہے کہ ہم ان باتوں پر سوچیں، دھیان سے کتاب مقدس کو پڑھیں، اور ہر ایک چیز کو جو ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے اسے پرکھیں، اور ان سب کو کتاب مقدس کی روشنی میں، اس سے ہٹ کر نہیں بلکہ اس میں سے جتنی بھی نبوتیں ہیں ان سب کو اس کے مطابق، جو بھی تفسیر ہمارے سامنے رکھتے ہیں لوگ، اس کو بھی اس کتاب مقدس کے مطابق ہمیں اس کی جانچ کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ اور سب سے مہتو، جیسے ہندی میں کہتے ہیں، ضروری، سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم خداوند روح مقدس سے، جو خود خداوند ہے، خداوند روح مقدس سے یہ مانگیں کہ خداوند ہماری آنکھیں کھولیں ہر اس سچائی کے لیے جو کتاب مقدس میں درج ہے۔ اور یہ کتاب سب سے اہم کتاب ہے ہمارے لیے۔ اور بھائی ظفر مسیح لکھتے ہیں یسیہ سے کہ پکارنے کی آواز بیاباں میں خدا کی راہ ہموار کرو۔ اور خدا کی راہ آج ہم کیسے ہموار کرتے ہیں؟ اس زمانے میں، اس وقت میں نبوت جو تھی وہ یحییٰ نبی یا پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بیابان میں پکار کر کہنے لگے خداوند کی راہ کو ہموار کرو۔ آج ہم اس زمانے میں 21ویں صدی میں ہم نے خدا کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے پورا کا پورا ہدایت نامہ ہمیں خداوند نے بخشا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے خدا کی راہ کو ہموار کرنا ہے، اور ان سب کو ہم نے اچھے طریقے سے پرکھنا ہے۔ تو میری دعا یہ ہے کہ خداوند ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ تو میں یہ جو کلپ ہے اسے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے۔ یہ ہے بہن نسیم۔ ہیلو، گڈ مارننگ پاسٹر صاحب، پاسٹر اندرا صاحب۔
سب سے پہلے تو گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کو بہت برکت دے۔ میں ایک سنڈے اسکول ٹیچر ہوں، میرا نام مسز نسیم راشد ہے، میرے ہسبینڈ نے آپ کا نمبر دیا۔ یہ ویڈیو ابھی میں نے آپ کو بھیجی تو میں ایکچولی اس طرح کی کوئی تحقیق وغیرہ ہو تو اس پہ پھر ذرا اور مزید جاننا چاہتی ہوں کہ سچائی کتنی ہے اور کتنی نہیں، کیونکہ کچھ سال پہلے ایک تحقیق آئی تھی کہ عہد کا صندوق ترکی میں پایا گیا، تو وہاں سے اس کو کوئی نہیں ریسیو کر سکتا سوائے لاویوں کے، تو وہ لاویوں کو ڈھونڈنے کا اس ٹائم تھا ایک جی ہے، اور ابھی یہاں کچھ اور ہے۔ تو پلیز کائنڈلی اگر آپ یہ بتا سکیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں ہے، کیونکہ میں خود جان کے مزید جاننا چاہتی ہوں، اور پھر میرا ہے کہ بچوں کو مزید اپنے خدا کے کلام کے قریب لایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ابھی بھی وہ اور ہمیشہ ہے اور رہے گا، اس کا خون زندہ ہے، کیونکہ وہ ایک کامل انسان اور ایک کامل خدا تھے، اور ایک انسان کا بلڈ 2000-2500 پہلے جو یعنی کہ گرا، ابھی امپاسبل ہے کہ اس میں کچھ یہ اس طرح کی جو یہ تحقیق میں ہے کہ زندہ ہے سیلز۔ سو پلیز کائنڈلی اگر موقع ملے تو بتا دیجیے گا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو سر، خدا آپ کو بہت بہت اپنی گلوری کے لیے استعمال کرے۔ تھینک یو۔ اور بہت شکریہ بہن سے میری۔ آج صبح صبح سویرے سویرے، پاکستان میں تو شام کا وقت ہے، یہاں امریکہ میں صبح سویرے ہی میں نے کانٹیکٹ کیا بہن کو، ان سے بات کی، اور ہم نے ایک دوسرے کو خداوند کی برکت دی، اور میں خداوند کا مشکور ہوں اس سوال کے لیے۔ بہت لازمی ہے، جیسے کہ بہن نے کہا کہ میں تحقیق کرنا چاہتی ہوں کہ سچائی کہاں پر ہے اور جھوٹ کہاں پر ہے۔ تو جس شخص نے، یہ ایک امریکی بندہ، جس شخص نے یہ افواہ پھیلائی اور اس نے اپنے آپ کو ایک محقق سمجھا، اس کے تحقیقات کے بارے میں اور تعلیمی اسناد کے بارے میں، جو ٹومب گارڈن ایسوسیشن ہے جو کہ لندن میں بیس ہے، اور دا گارڈن ٹومب جو ہے وہ یروشلم میں ہے، اور میں وہاں پر گیا ہوں۔ اگر آپ نے میرا پچھلا پروگرام دیکھا ہوگا ایسٹر کے بارے میں، اور اس میں میں وہیں پہ کھڑا تھا جہاں پر اس کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ یہاں پر صندوق ملی ہے، اور یہاں پر خون ملا ہے خداوند یسوع مسیح کا، اور اس میں جو مرد اور عورتوں کا جو کروموزوم ہے وہ صرف عورت کا اس خون میں ملا ہے۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ من گھڑت ہیں۔ گارڈن ٹومب ایسوسیشن نے اس کو رد کیا ہے۔ بیک ٹو جینیسس جو یہاں کینٹکی میں ہے، بہت ہمارے نزدیک ہیں، انہوں نے رد کیا۔ یہ شخص جو ہے یہ نیشول شہر سے بہت ہی تھوڑے سے فاصلے پر ان کی ایک میوزیم بھی ہے، جو ان کے مطابق جو ان کے تحقیقات ہیں ان کے بارے میں ایک میوزیم بنایا ہوا ہے۔ وہ خود جس شہر میں ہم رہتے ہیں اسی وقت یہاں کے ایک بیپٹسٹ ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہوا کچھ سالوں پہلے۔ تو مجھے اس کی بہت اچھی طرح سے جانکاری ہے، اور میں یقینی طور پر کہتا ہوں کہ یہ من گھڑت ہے، اور ان داستانوں، ان قصوں پر ہمیں نہیں جانی چاہیے، اور اس سے ہمیں کچھ نہیں ملتی سوائے اس کے کہ ہم جھوٹ کو پھیلاتے ہیں، یا پھر جسے انگریزی میں آج کل یہاں پر امریکہ میں فیک نیوز کا نام دیا جاتا ہے۔ اور سب سے دکھ بھری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں، ان میں جو کامنٹس ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو کامنٹس ہیں، ان میں سے اکثر جو ہے مسیحی کامنٹ دیتے ہیں کہ بھائی اس سے مجھے کتنی خوشی، یہ میرے خداوند یسوع مسیح کا لہو ہے، ہاں وہ آج بھی زندہ، بالکل وہ زندہ ہے، مگر اس کے لیے ہم نے کوئی ریسرچ نہیں کرنا ہے کہ بھائی کسی کے لہو کا ایک دھبا ملا ہے جو 2000 سال پرانی وغیرہ ہے، اور اس پر تحقیق ہوئی ہے۔ اکثراً ایسے تحقیقات جو ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ بھائی جو ماؤنٹ ارارات میں ہے، کوہ ارارات میں ترکی میں نوح کی جو کشتی ہے وہ ملی ہے۔ مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان باتوں پر، ان سب مسائل پر اپنا وقت ضائع کرنا بالکل بیہودگی ہے، بالکل بیہودگی ہے۔ اگر ہم ایسے ہی افواہ پھیلائیں گے لوگوں کے بیچ میں جو کتاب مقدس سے ہٹ کر ہے، تو ہم کبھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی سچائی سنو،
یہ دیکھو سچائی میرے پاس ہے سنو، تو وہ تو آپ کو نشاندہی کریں گے۔ ان میں بہت سے بڑے بڑے علماء ہیں، جیسے کہ شبیر علی ہیں کینیڈا میں، وہ بہت ہی اسلامک اسکالر ہیں، بلکہ وہ کتاب مقدس کے بھی اسکالر ہیں۔ وہ تو ایک ایک کر کے آیات کو جانتے ہیں اور کتاب مقدس کو ریفیوٹ بھی کرتے ہیں، وہ کتاب مقدس کو رد بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب مقدس کو بھرپوری سے جانتے ہیں، انسانی بھرپوری سے۔ روحانی بھرپوری اگر آ جائے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ خداوند یسوع مسیح کو پہچانیں گے۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند، ایسے اشخاص جو بہت ہی اچھے لوگ ہیں، جیسے کہ شبیر علی صاحب ہوئے، تو ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان کے روحانی آنکھوں کو کھولے تاکہ وہ اپنے خداوند یسوع مسیح کو جان لیں، جن کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ پڑھا تو ہے۔ ایک ایک آیت لے کر وہ بحث بھی کرتے ہیں مسیحیوں سے، بہت سے سیمیناروں میں وہ جاتے ہیں اور مسیحیوں سے ان کا مباحثہ چلتا رہتا ہے، مگر وہ مسیح کو جانتے نہیں ہیں۔ اب میں یہ کہوں کہ بھائی، کیونکہ شبیر علی کتاب مقدس کو اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں، وہ آیت با آیت، بلکہ انہوں نے تو ذہن نشین کیا ہوا ہے، وہ سچ پر ہے، یہ درست نہیں۔ سچائی جو ہے کسی دین، دھرم، مذہب، انسانی فلسفے میں نہیں، بلکہ ہم مسیحی وہ واحد مؤمن ہیں خدا کے، جو ہمارا خداوند خود، کائنات کا مالک و خالق خود کہتا ہے کہ میں ہی سچائی ہوں، میں ہی سچائی ہوں۔ ہم اس خداوند کے ماننے والے ہیں۔ کیا ہی خوب ہے کہ جب ہم سچائی میں ہیں اور اس سچائی کو جانتے ہیں، تو اس پر جو تحقیق ہے اس کو بھی اس سچائی کے تعلیم کے مطابق، اس سچ کے تعلیم کے مطابق، اور وہ سچ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح، اس کے تعلیم کے مطابق اور اس کے روح القدس کے تعلیم کے مطابق، جس نے ہمیں باقی کتب دیے، بلکہ سارے کے سارے کتب دیے، سارے کتب جو ہیں وہ خداوند روح کی جانب سے اپنے نیک بندوں کو اپنے ایک مکمل تاثیر میں لا کر قلم بند کیے ہوئے ہیں، اور اس کے مطابق ہمیں چلنی چاہیے، نہ ادھر نہ ادھر، بلکہ سیدھے سیدھے ہم نے کتاب مقدس میں جانا ہے۔ تحقیقات ہوتے رہیں گے، بہت زیادہ اچھے ہیں۔ جب میں وادی قمران میں تھا، جو وادی داوید کے بالکل نزدیک ہے، اور جو ڈیڈ سی ہے وہ بھی بالکل اس کے سامنے ہے، تو وادی قمران میں بہت سے ایسے غاریں ہیں جہاں سے انہوں نے بہت سے مینیوسکرپٹ، جو کہ پرانے عہد نامے کے صفحات گھڑوں میں پائے ہیں، اور ان سب کو میں نے دیکھا ہے خود میوزیم میں اپنی آنکھوں سے، بلکہ اردو پروگرام میں میں نے اس کو ایک بار لایا بھی تھا، جو کہ میں نے وہاں پر اس کی فلم لی تھی اپنے چھوٹے سے کیمرے کی وساطت سے، کیونکہ مجھے اجازت نہیں تھی کہ بڑا کیمرہ لے جاؤں، تو چھوٹا سا ایک کیمرہ ہے میرے پاس DJI کا، اس کو لے کر میں نے اس کی تصویر لی، اور خدا نے چاہا اور اگر میں اگلے پروگرام تک اس دنیا میں تھا تو میں کوشش کروں گا کہ وہ پھر آپ کو دکھاؤں۔ تو ان سب چیزوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ نادرست ہیں، مگر ایسے بھی ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہ جو ایکسکیویشنز ہیں، تحقیقات ہے، ان سب کو میں رد نہیں کرتا، بلکہ ان پر بھی تحقیق ہونی چاہیے، مگر حقیقی جو ثبوت شدہ اس بات عملی، جن پر ہمارا ایمان مکمل ہے، وہ ہے کتاب مقدس۔ بس اس پر دھیان دیں، کسی اور تحقیق پر نہیں، اس پر دھیان دیں۔ اور میں آپ کو کہوں گا، سارے کے سارے مسیحی جو ہیں، اگر ہم سب صرف اس کتاب مقدس کو لے کر دعا میں رہیں اور خداوند روح سے یہ مانگیں کہ ہمیں اس کی عزت عطا فرمائے، تاکہ ہم خیرت سے، خداوندی حکمت سے اس کلام کے پرچار کو آگے لے جائیں، تو
بہت سی جانیں بچ سکیں گی۔ خداوند نے اسی وجہ سے ہمیں یہاں پر رکھا ہوا ہے تاکہ ہم اس کے سفیر ہو کر، یعنی خداوند کے نمائندے، ہمارا ملک آسمان ہے، پاکستان نہیں، افغانستان نہیں، ہندوستان نہیں، یہ خیمے ہیں، یہ جیسے کہ کرائے میں ہمیں دیا ہوا ہے، ہم کرائے میں رہتے ہیں، ہم رہ گزر ہیں، یہ دنیا ہماری نہیں، یہ بلکہ ہم رہ گزر ہیں اور اپنے گھر کو جائیں گے، ایک دن آسمان کو جائیں گے، وہ ہمارا اصلی وطن ہے۔ مگر اس کی نمائندگی کرتے ہوئے اس دنیا میں ہمیں اس سچائی پر ہمارے سارے تفکر، تحقیقات، سمجھ بوجھ، سب کچھ اس کتاب کے مطابق ہونی چاہیے، اس کے پرے نہیں۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اس کی تشہیر میں دلچسپی لیں، اس کے پڑھنے میں دلچسپی لیں، ہر روز اسے پڑھیں۔ آپ نے یہ دیکھا، میں نے یہ کتاب، یہ سٹاک جو کہ سٹوری بلاک سے میں نے لی ہے، کیونکہ وہاں پر میری سبسکرپشن ہے ان کو استعمال کرنے کے لیے، تو یہ کتاب ہے، تو کتاب مقدس، یہ میں نے خود فوٹو شاپ میں لکھا، اور ایک خاتون ہیں جو اسے پھونک رہی ہیں، اس پر بہت سے خاک بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اچھی بات ہے کہ ہم اس کتاب کو ایک جگہ رکھ کر اس پر مٹی زیادہ دھول بیٹھنے نہ دیں، بلکہ اس کو ہم پڑھیں، واضح طور پر پڑھیں۔ اس کی ہم عبادت نہیں کرتے، یہ کاغذ ہیں، خدا کا کلام اس میں درج ہے، مگر یہ کاغذ ہیں، مگر اس کو پڑھنے میں ہمیں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے، اس پر دھول بیٹھنا نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے مسیحی ہیں جو یوٹیوب میں، فیس بک میں، ٹک ٹاک میں، انسٹاگرام میں جو بھی کچھ اوٹ پٹانگ ڈالتے ہیں، اس پر ایک دم سے شوقین ہو کر یا پھر احساساتی ہو کر، جذباتی ہو کر ہم اسے مان لیتے ہیں کہ بھئی او ہاللویا، یہ آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہوا، ہاللویا کہہ کر، مگر اس میں سچائی بھی نہیں ہے۔ جس چیز میں سچائی ہے اس میں دھیان دینی چاہیے۔ بہت سے ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں جو اس کتاب کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور کبھی کبھار اس نے اٹھا لیا کہیں سے، دیکھوں یار میرے لیے آج خدا کا کلام کیا ہے، یہ لو میرے لیے یہ ہے، پتھر بھاری ہے اور ریت وزندار ہے، لیکن احمق کا جھنجھلانا ان دونوں سے گرانتر ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ آیت میں نے اپنے لیے پڑھا اور احمق میں ہوں، یا کسی اور کو میں نے احمق مانا، نہیں، کتاب مقدس کو ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے، بالکل یہاں سے۔ یہ ہے کتاب مقدس، ہم نے اس کو اساساً یہیں سے شروع کرنا ہے، پہلے پنے کو۔ اگر آپ اس جو تعارف دیا ہوا ہے، جو کتاب مقدس نہیں بلکہ کتاب مقدس کے بارے میں دیا، ان کو پڑھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور مندرجات کو پڑھیں، ان کتابوں کو، کہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں کتاب کون سی ہیں، اس سے ہمیں آسانی ہوگی کہ بھائی ہم کتاب مقدس کو بدرستی پڑھ سکیں۔ اور پھر پیدائش کی کتاب میں سے ہم نے یہ پڑھنا ہے، یہاں پر تعارف دیا گیا، پیش لفظ دیا گیا ہے، لفظ پیدائش کا مطلب ہے کہ خلقت، عالم وجود میں آنا وغیرہ وغیرہ، اور پھر ہم نے کتاب مقدس کو حقیقی معنوں میں پڑھنا ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ خدا نے، سب سے پہلا لفظ اردو زبان میں خدا کا لفظ ہے، انگریزی میں ان دا بگننگ، پہل، وہ بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا آئی ایم دا بگننگ، میں ہی پہلا ہوں اور آخر ہوں۔ ان دا بگننگ، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہیں سے ہمیں شروع کرنی ہے، اور اس کا اختتام بھی ویسی ہی ہونی چاہیے، ایک کے بعد ایک ہم نے پڑھنا ہے۔ آپ باور کریں، اگر آپ 15 منٹ دن میں اس کتاب مقدس کو پڑھیں گے تو ایک سال میں آرام سے آپ پورے کتاب مقدس کو پڑھیں گے۔ اب 15 منٹ کتنے ہیں؟ 15 × 15 15 دونی 30،
और 4-15 होंगे 1 घंटा, और एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। दिन और रात इसको एक दिन मानते हैं, इसमें 24 घंटे हैं। 24 घंटों में से 1 घंटे को लेकर उसका 1/4 हिस्सा 15 मिनटों के लिए आप इस किताब मुक़द्दस को पढ़ें और देखें खुदावन की बरकत आपकी ज़िंदगी में कितनी भरपूरी से आएंगे, और आप 1 साल में किताब मुक़द्दस को ख़त्म करेंगे। अगले साल फिर से वही शुरू करें, बल्कि बार बार इसे पढ़ें। और अगर आप इसको 30 मिनट के लिए पढ़ेंगे दिन में, तो आप आराम से 2 बार किताब मुक़द्दस को तकमील कर सकेंगे 1 साल में। और अगर आप 24 घंटों में से 1 ही घंटा लें, तो कम से कम आप 4 बार इस किताब मुक़द्दस को पूरे साल में पूरे करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि आपको इसी वजह से कोई भी धोखा नहीं दे सकता। अगर आप इस किताब मुक़द्दस को हर रोज़ पढ़ेंगे अपने लिए, ये सबसे मुहिम है हमारे लिए, किताब मुक़द्दस का पढ़ना सबसे मुहिम है। जैसे कि हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, मेवजात खाते हैं, फल खाते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, नोश-ए-जां करते हैं, दूध पत्ती वगैरह, और फिर जब हम ये करते हैं तो हम उस कहानी की तरह, उस फ़काही की तरह जो मैंने उमर शरीफ से बहुत बहुत सालों पहले सुना था, जब मैं ख़ुद लालू खेत के बिल्कुल नज़दीक रहता था, तो वहाँ पर मुझे एक ऑडियो मिली उमर शरीफ की। वो कहते हैं कि एक अमरीकी और एक पाकिस्तानी में छोड़ने का मुकाबला हुआ। ये लंबे लंबे छोड़ते थे दोनों। तो अमरीकी ने पाकिस्तानी से कहा कि भाई देखो, आप लोगों ने क्या किया है, तरक्की की ही नहीं है। हमें देखें, हम चांद पर गए हैं, हमें देखें, हम चांद पर गए हैं, इतनी बड़ी तरक्की। तो पाकिस्तानी ने कहा, यार मुझे कुछ तो जवाब देना है, इस बंदे को कुछ तो जवाब देना, मैं पीछे नहीं हटना है मैंने। तो उसने कहा कि अच्छा, वो जो वहाँ पर गया, इसने कहा कि ये मेरे दादा गए थे वहाँ पर, इसने छोड़ा था, अमरीकी ने, उसने भी खूब लंबा छोड़ा था। अच्छा, तो आपके दादा जब वहाँ पर गए तो उन्होंने क्या कोई खोका देखा होगा? तो अमरीकी ने सोचा, अगर मैं कहूँ नहीं तो मैं अहमक लगूंगा इनको, चलो मैं हाँ ही कह देता हूँ, हाँ ज़रूर देखा होगा, हाँ देखा है, मेरे दादा ने ही वो खोका लगाया था इससे पहले कि अमरीकी वहां पर जाएं, दूध पत्ती का खोका। तो छोड़ने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा वक्त है, छोड़ो हम बहुत हैं, मगर हकीकत पसंदी ज्यादा मुहिम है हमारे लिए। हकीकत पसंदी जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। ये मैं आयत पढ़ूंगा आपके लिए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से, और मेरी दुआ ये है कि खुदावन हमें तौफीक अता फरमाए ताकि हम इस हकीकत पर टिके रहें और इसे समझें, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे, क्या अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे, न कि इंसानी तहकीक। इंसानी तहकीक मैं ये नहीं कहता कि आप उनको पढ़े ना, उनमें बहुत से सच्चाई हैं, बहुत से अच्छे भी तहकीक हैं, मगर उनमें से अक्सर जो है वो गलत हैं। और वो जो कमेंट्स देते हैं हालेलुया कहकर, वो भी अंधे अंधे होकर देते हैं। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे, कलाम पर कायम रहना बहुत लाजमी है, तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। 32 आयत, और सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई से, दुरोग से नहीं, झूठ से नहीं, बल्कि सच्चाई से वाकिफ होंगे, और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। और सच्चाई क्या करेगी? तुमको आज़ाद करेगी। इस पर हमें टिकना है, ये बहुत लाजमी है। खुदावन के कलाम में हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि
ہم نے کلام پر قائم رہنا ہے، اس کلام کی روشنی میں ہر چیز کو جانچنا ہے، اس سے پرے نہیں۔ اور پھر ہم نے حقیقت کو جاننا ہے، سچائی کو جاننا ہے، اور سچائی سے واقف ہونا ہے کہ ہے کون، ہے کیا، اور سچائی صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور پھر وہ سچائی ہمیں آزاد کرے گی، وہ آزادی جو کہ انسانی فلسفے، انسانی تحقیقات، انسانی ایکسکیویشنز ہمیں بالکل نہیں دے سکتے۔ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ بخش سکتے ہیں۔ آئیے ایک گیت سنیں گے، اس کے بعد واپس لوٹیں گے۔ یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، یسوع ہے میری پناہ۔ دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، یسوع ایک ہی جھڑکی سے توڑتا سب آندھی کا زور، یسوع ہے میری پناہ۔ دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، تب تیرا عمدہ کلام روشنی کا ہوتا مینار، یسوع ہے میری پناہ۔ مجھے ہے پورا یقین، پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار، مجھے ہے پورا یقین، پہنچوں گا ایک دن کنار،
पहुँचूंगा एक दिन किनार, सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह। आमीन। यीशु है मेरी पनाह, सिर्फ उसी को अपना पनाह मानना बहुत लाजमी है। मैं चाहता हूँ कि पौलुस रसूल का ख़त उसके रूहानी बेटे तीमुथियुस के नाम जो उसका दूसरा ख़त है उसमें से तीसरे बाब में से मैं कुछ आयात आपके लिए रखूं, और फिर एक भाई ने 3 पैगामात छोड़े हैं अभी अभी, तो उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। और मैंने ये पैगामात सुने और मैं कोशिश करूँगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त सवालात हैं, लाजमी है कि हम इन हक़ाइक़ को जानें। इसके बारे में मैं ज़रूर एक प्रोग्राम बनाना चाहूँगा, एक तदरीसी, या 1 या 2 या फिर 3, क्योंकि जो सवाल भाई ने किए हैं बहुत ही लाजमी है हमारे लिए जानना। अगर हमने शाहिद होना है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, उसकी शहादत देनी है हमने लोगों को, बिलखुसूस मुसलमानों को, तो लाजमी है कि हम किताब मुक़द्दस को जानें और उन मसाइल को जो कि बहुत मुश्किल है, संजीदा हैं, उनको भी जानें। एक किताब जो मैं हमेशा यहाँ पर रखता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा लोग इस पर ध्यान दें, हार्ट सेइंग्स ऑफ द बाइबल, और एक हार्ट सेइंग्स ऑफ सेंट पॉल भी है, हार्ट सेइंग्स ऑफ जीसस भी है। इन किताबों को अगर आप हासिल कर सकें, बल्कि इनमें से तो कई इंटरनेट पर फ्री में भी आपको मिलेंगे, लाजमी है कि हम ऐसे किताबों को पढ़ें। मगर ये किताब जो है वो किताब मुक़द्दस नहीं, ये किताब मुक़द्दस जो खुदा के खादिमीन हैं, जैसे कि वाल्टर सी कैसर जूनियर हैं, पीटर डेविड्स हैं, एफ ब्रूस हैं, जो बहुत ही खुदा के अजीम खादिम रह चुके हैं, और मैनफ्रीड ब्राउश हैं। तो उन्होंने किताब मुक़द्दस के जो रोशनी में है ये तहक़ीक़ात की है और हमें समझाया है कि बहुत से ऐसे औराक़ हैं किताब मुक़द्दस में, आयात हैं जो कि बहुत मुश्किल है हमारे लिए समझना। इसी वजह से रूहुल कुदुस से मांगना कि खुदावन हम पर इन चीज़ों को मुकाशिफा करे बहुत लाजमी है। तो मैं सबसे पहले ये आयात आपके सामने रखूँगा, उसके बाद ये साउंड भी सुनेंगे जो भाई ने रखा हुआ है इस दौरान। अभी ये साउंड बाइट्स आए हैं मेरे लिए, लेकिन तूने आखिरी हिदायत जो हैं ये उसके 2 तिमोथी उसके 3 बाब में आखिरी हिदायत के 10 आयत से, लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सब्र, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की है। हम जो मसीह हैं ये सब उठाते हैं और इसमें हमारी शादमानी भी होनी चाहिए, अफसोस नहीं बल्कि शादमानी होनी चाहिए। यानी ऐसे दुखों में जो अंताकिया और अकुनियम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावंद ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया है। वो छुड़ाने वाला खुदावंद है। और मैं तो यहाँ तक जाऊँगा जैसे कि शद्रक, मीशक और अबेदनगो ने कहा कि अगर खुदा हमें निजात भी ना दे तो भी मैं उसकी इबादत करता रहूँगा, क्योंकि मेरी आखिरत जो है वो वाज़ेह है। ये दुनिया मैंने छोड़ना है, किसी भी तरह से ये दुख, ये दर्द, ये सब जाती रहेंगी, खुशियाँ भी जाती रहेंगी, मगर आखिरत जो है वो लाजमी है। बल्कि यहाँ पर लिखा, बल्कि जितने मसीह यीशु में
دینداری کے ساتھ. اب یہاں پر میں توافق نہیں کروں گا جو لفظ دینداری ہے، بلکہ راست بازی یعنی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہونا، اس کے ساتھ چلنا، اس کو میں ترجیح دوں گا. یہاں پر یہ میں نے لایا ہوا ہے، آپ اس کو واضح طور پر پڑھ بھی سکتے ہیں کہ دینداری کے بارے میں جو یہاں پر اگر میں یہ لاؤں گاڈلی لائف یہاں پر دی گئی ہے جو انگلش اسٹینڈرڈ ورژن میں ہے. اور اگر یہاں میں جاؤں تو یہاں پر یوسیتھیوس، اس کے معنی، اس کے حقیقی معنی جو ہیں ڈیواؤٹ ہونا، گاڈلی یا پائسلی، ریلیجسلی، وہ چوتھے درجے پر ریلیجسلی دیا گیا ہے، کیونکہ جو پائٹی ہے، جو یہ لفظ ہے گریک میں، وہ مذہبی لوگ اس کو دین کا نام بھی دیتے ہیں. در حقیقت گاڈلینس سب سے اہم ہے. فارسی زبان میں، دری زبان میں اس کو بہت اچھی طرح سے دیا گیا ہے. اگر میں دوسرے تیموتھیوس میں جاؤں اور جو آخری اوامر ہے یہاں پر فارسی میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے: اما تو از تعلیم و رفتار و ہدف من در زندگی آگاہ ہستی و ایمان بردباری محبت پائیداری مرا دیدہ. اور پھر جو 12 آیت: بلے ہمہ کساری کی سب لوگ میں خواہن در پیوستگی با مسیح عیسیٰ، در پیوستگی مسیح عیسیٰ، یسوع مسیح میں پیوستہ ہونا، اس کے اصلی معنی ہے پیوستہ ہونا، گاڈلی رائچس ہونا، اس کے ساتھ چلنا، اس کے حقیقی معنی یہ ہے. تو میں نے یہ فارسی سے لیا آپ کے لیے تاکہ اس کی زیادہ سمجھ ہمیں آئے. کتاب مقدس میں ہمیں زیادہ ڈیپ یعنی عمق میں جانی چاہیے، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری، اور میں اس دینداری کی جگہ کہوں گا، لکھوں گا یا اس کا ترجمہ کروں گا کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ سب ستائے جائیں گے. جو بھی اس کے پیرو ہیں، دینداری سے نہیں بلکہ راست بازی سے، اس کے ساتھ چلنے سے، اس کے ساتھ ہونے سے، اس سے پیوستہ ہونا، اس کے ساتھ ایک ہونا. اس کے معنی یہ ہے جو یہاں پر میں نے آپ کو لاگس بائبل سافٹ ویئر میں تحقیقی الفاظ جو ہیں یہاں پر واضح طور پر دی گئی ہے، تو اس پر زیادہ دھیان دینی چاہیے. اور پھر لکھا ہے: اور برے اور دھوکہ باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے. جو تحقیق کبھی کبھار ہم ٹک ٹاک پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں کہ دیکھو یسوع کا لہو مل گیا، مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، نہ جانے وہ یسوع کا لہو ہے یا نہیں ہے، اتنے دیر وہاں پر رہا نہیں ہوگا صرف لہو. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. خداوند یسوع مسیح زندہ ہے، اور ضروری ہے کہ مکاشفے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن جب ہم اسے دیکھیں گے تو خون کے دھبے کے کپڑوں میں ہم دیکھیں گے، وہاں پر وہ ظاہری ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنا لہو بہایا. مگر ہمیں یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ بھائی یہ لہو مجھے مل گیا، اس میں اتنا کروموزوم جو ہے وہ صرف عورت کا ملا، یہ ضرور خداوند یسوع مسیح کا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت. بیک ٹو جینیسس. اور پھر جو گارڈن ٹومب جو سوسائٹی ہے، انہوں نے ان دعووں کو یکسر رد کیا ہوا ہے، اور ہمیں ماننی نہیں چاہیے ان سب چیزوں کو. ہیلو، تو ان چیزوں کو ہمیں ماننی نہیں چاہیے. لازمی ہے کہ ہم اس پر بات کریں کہ ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. ٹیلی فون ہے میرے خیال میں وائس آف امریکہ سے ہے، میں ان کے ساتھ بات کروں گا ایک بار. ہیلو. Yes sir, I'm on a live show right now. Can I call you after the live show? بعد از برنامه زنده میتونم با شما صحبت کنم؟ بسیار خوب، تشکر. تشکر. یہ بھائی ہیں وائس آف امریکہ سے جو افغان جو مسیحی ہیں ان کے پلائٹ کے لیے میرا انٹرویو لینا چاہتے ہیں. تو میں چاہتا تھا کہ اسے لے لوں. میں معذرت چاہتا ہوں، اصل موضوع میں پھر سے آئیں گے. تو
یہاں پر لکھا ہے اور برے اور دھوکہ باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ خدا کے مومن ہیں مگر وہ دھوکہ کھا بیٹھتے ہیں۔ تو لازمی ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو کتاب مقدس کی روشنی میں پرکھیں اور جانیں۔ اور پھر لکھا ہوا ہے مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھیں اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا۔ کیا آپ نے ان چیزوں کو روح القدس سے سیکھا تھا؟ پولوس سے سیکھا تھا جو کہ روح القدس کے زیر تاثیر ہو کے ہمارے لیے 13 جو کتب ہیں خداوند نے عطا کی ہیں، کیا ان کے مطابق ہے یا پھر سنی سنائی تحقیقات کے بارے میں جن کو اکثر جو مسیحی بڑے آرگنائزیشنز ہیں، محققین ہیں، انہوں نے سرے سے ان کو رد کیا ہوا ہے؟ لازمی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں۔ مگر تو نے ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا۔ اور 15 اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے۔ یعنی لازم ہے کہ ہم کتاب مقدس کو اتنا پڑھیں تاکہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ بچپن سے ہم نے، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہاللویا، یہ ہے ہاللویا۔ نہیں یہ کہ وہ کوئی دھبا مل گیا لہو کا، چلو جھپٹیں، وہ خداوند یسوع مسیح کا لہو ہے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے بھائی سرے سے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، ہر ایک لفظ جو یہاں پر خدا کے روح القدس کے توسط سے ہمیں دیا گیا ہے، اس پر ہمیں دھیان دینی چاہیے، نہ کہ کسی اور چیز پر۔ یہاں پر ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ کیا کرنی چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، ہر ایک صحیفہ، اس میں سے ہر لفظ، ہر آیت، ہر چیز جو خدا کے الہام سے ہے، جسے روح القدس جو ہمارا استاد ہے، ہمارا خداوند ہے، ان سے ملی ہے، اور تعلیم، ہمارے درست تعلیم، درست علم، تعلیم علم سے لیا گیا ہے، تعلیم، اور ہمارا معلم اس میں کون ہے؟ روح القدس۔ تعلیم اور الزام، لازمی ہے کہ ہم اس پر سوچیں۔ الزام اور اصلاح، ہمیں لازمی ہے، ہماری اصلاح جو ہے وہ لازمی ہے۔ اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ اس پر ہمیں دھیان دینی چاہیے، نہ کہ کسی اور چیز پر۔ ان چیزوں پر ہمیں دھیان دینی چاہیے۔ تو میں یہ کلپ رکھوں گا آپ کے لیے جو بھائی نے بھیجا ہے اس دوران جب ہم گیت سن رہے تھے۔ اسلام سر، خدا یسوع مسیح کا نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ سر میں کیا جان سکتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا باپ ہے یا خدا ہے؟ بائبل مقدس میں سے بائبلی حوالوں کے ساتھ، اور وہ اپنے آپ کو کیوں خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور پھر کیوں خدا باپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں انہیں باپ کہہ کے، کہ جیسے کہ باپ بڑے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں، اور تمام وہ باتیں کہنا کہ یہ مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے، آسمان اور زمین کا اختیار مجھے خدا نے دیا ہے، یہ ساری باتیں کہ مجھے اس نے بھیجا ہے، یہ ساری باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کچھ نا کلام، میں سیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے بہت دل لگ گیا خدا کے کلام کے ساتھ، اس لیے ابھی آپ کا واٹس ایپ نمبر میں نے لیا، آن لائن کلاس پیغام آپ کا چل رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ بھائی، خداوند آپ کو برکت دے، اور میں اس پر ضرور ایک مکمل پروگرام بناؤں گا، اور میں آپ کو اس کی اطلاع بھی دوں گا واٹس ایپ ہی کے ذریعے سے،
اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے کہ آپ نے فون کیا، واٹس اپ یہ وائس میل چھوڑا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے ان چیزوں کا کہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ باپ جو مجھ سے بڑا ہے. خداوند نے یسوع مسیح نے کہا میرے باپ نے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا میں کچھ نہیں کرتا مگر یہ کہ باپ کے حکم سے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں. ان سب کے بارے میں ضرور ایک مفصل پروگرام یا 2 پروگرام بناؤں گا، اور خدا کے کلام کے مطابق میں آپ کو ان کے جوابات دوں گا. مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ جو یسیع نبی ہے اس کا 9 باب جو آنے والا بادشاہ جو خداوند یسوع مسیح کے تولد کے بارے میں ہے اس کو ضرور پڑھیں. میں یہ اب پڑھوں گا. اس نے قدیم زمانے میں زبولون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پھر آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کے سمت یردن کے پار بزرگی دے گا. جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا. تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا. وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹھ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا. کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے. اسی لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت ان کے کندھوں پر ہوگی، اور ان کا نام مشیر عجیب. ایک نام، یہ ایک نام ہے. مشیر اور عجیب اور مشیر نہیں، مشیر عجیب. خدائے قادر، ابدیت کا باپ، جیسے آپ نے ابھی سوال کیا، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ، یہ 4 نام خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہاں پر دیا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں، اس پر دھیان دیں. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کے کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمراں رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا، اور رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. تو یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے کہ وہ کون ہے. سب سے پہلے وہ بہت ہی عجیب مشیر ہے، ایسا مشیر جو کہ کہیں اور نہیں، کیونکہ اس کی مشاورت جو ہے وہ عجیب ہے. وہ خدائے قادر ہے، وہ ابدیت کا باپ ہے، ابدیت کا باپ ہے، اور سلامتی کا شہزادہ ہے. خداوند آپ کو برکت دے. میں ضرور اس کے بارے میں پروگرام بناؤں گا آئندہ دنوں میں، اور آپ کو میں ضرور اس کی اطلاع بھی دوں گا جب پروگرام ہوں گے. تو بہت بہت شکریہ. کچھ کامنٹس ہیں، میں یہ ضرور پڑھوں گا اس سے پہلے کہ دعا کروں، اور خداوند آپ سب کو برکت دے. بھائی ظفر یہاں پر لکھتے ہیں، یسعیاہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خود خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شارہ ہموار کرو. آمین. ظفر صاحب مسیح پھر لکھتے ہیں ہاللویا. اور از جیسس یہ پھر سے سوال ہے، جہووا اینڈ گاڈ دا فادر. ضرور اس کے بارے میں ابھی میں نے کہا میں اس کے بارے میں ضرور پروگرام بناؤں گا، اور میں نے آیات پڑھے، آپ اس پر ضرور دھیان دیں. اور زاویر منہاس دعا میں ہیں، خداوند آپ کو برکت دے. پرویز بھٹی صاحب جو ہیں، گاڈ بلیس یو پاسٹر صاحب، آئی ریگولرلی واچ یور پروگرام، آئی ایم فرام پاکستان. خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کے وسیلے سے پاکستان کو برکت عطا فرمائے، کیونکہ لازمی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے دعا کریں. اور بہن ہیلن ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ بھی پروگرام دیکھتی ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ دنوں میں بہن ہیلن کو پھر سے لاؤں تاکہ وہ پشتو زبان میں خداوند کے کلام میں سے رکھیں ہمارے بہنوں کے لیے. اور بھائی برکت عبدالعلی ہاللویا لکھتے ہیں،
यहाँ पर اور آمین لکھتے ہیں. اور بھائی عزیز حسین فاروق گاڈ بلس یو لکھتے ہیں. خدا آپ کو بھی برکت دے. خدا کی سلامتی آپ سب پر ہو. اور بہت بہت شکریہ یہ پروگرام دیکھنے کا. اور میں دعا کروں گا کہ خداوند ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اس میں دھیان دیں. لازمی ہے ہمارے لیے اس میں مگن رہیں. جیسا کہ ہم روٹی کھاتے ہیں، جیسا کہ ہم پانی پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اسی طرح ہمیں روز خدا کے اس عظیم روٹی کو کھانا لازمی ہے. روحانی روٹی کو، زندگی کی روٹی کو کھانا لازمی ہے اور اس کو ہضم کرنا بھی لازمی ہے. جیسے کہ کھانے میں ہڈیاں ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے مگر ہم اس کو مزے کے ساتھ کھاتے ہیں، اس میں سے ہڈیوں میں سے گوشت نکالتے ہیں اپنے دانتوں سے. اسی طرح مشکل آیات اس کتاب مقدس میں بھی ہیں، مگر اگر ہم دعا کریں گے تو ایک ایک کر کے خداوند ہمیں سمجھاتا رہے گا کہ کیا ہے. ہمارا معلم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور ہمیں ٹکٹکی لگا کر ان کی آنکھوں کو دیکھنا چاہیے، ان کی طرف دیکھنا چاہیے، اس کلام میں رہنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند نے آج آپ سے بات کی ہے. دعا کرتا ہوں خدا نے آپ کو برکت دی ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اگر خداوند نے آپ سے بات کی ہے، آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے کہ خداوند ایک ہی ہے جس کی وساطت سے آپ بچ پائیں گے، تو یہ اتنی سی دعا کرے. خداوند میں اقرار کرتا یا کرتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں. اقرار کرتا یا کرتی ہوں کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی اور صلیب پر اپنی جان دی، لہو بہایا، میرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے. خداوند میں اپنے آپ کو تیرے تسلیم کرتا ہوں. تو مردوں میں سے جی اٹھا، اس قیامت میں میں بھی قیامت رکھنا چاہتا یا چاہتی ہوں. اے خداوند مجھے بچا، مجھے اپنے فرزندی کا درجہ عطا فرما. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. خداوند آپ کو برکت دے. اس کتاب کو پڑھیں، لازمی ہے، کیونکہ یہ کتاب ہمارے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے نور ہے. اور خداوند کی رفاقت آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.